وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ 3 چیزیں کیوں مانگی تھی؟ کاش یہ واقعہ ہر کوئی سن لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ تو حضرت علی یہ سن کر پریشان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرام اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن حضور بیٹی سے ملنے گئے۔ علی گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا، تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے، شاید مسجد میں سوئے ہوں گے۔ حضور گئے مسجد میں، حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور بڑی محبت سے بیٹھے، ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلودہ، خاکسار، لیکن حضرت علی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی، مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی، فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو حجری حضور پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ مخواہ آپس میں، تو جا کر حضور سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور بیمار تھے، بیٹی پتہ لینے آئی، اس وقت باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا، پاس جیسے باپ بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی کہ حضور فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، اماں جی، بابا جی نے کان میں کہا تھا، جو بات کان میں کہی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزرے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ شاید 1 آدھا دن اس بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کے وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا، بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگی
اور بیٹی کو اس کے وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے گھر میں نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، علی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر میں کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے، بات مرضی کی بھی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم، آج اگر میں آپ کی مرضی کے بغیر چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے نام مبارک پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے برے ماں باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلو گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آیا لینے کے لیے تو وہ پھر بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلی۔ اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا، تو مجھے بتاؤ، ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنایا اور دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی قیمت ادا کرو گے؟ اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آپ نے تو صرف مجھے گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا تھا۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگ رہا ہے، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟
تو کہا اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بستر پر لے گئے اور کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پر بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خواب کی دنیا میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں، میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹی میں آپ کو لینے آیا ہوں، میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا ہے۔ علی میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پہ کرو گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کہا علی میں کپڑے دھو کے کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن اور حسین آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت کہا میری 3 وصیتیں، پہلی یہ ہے کہ اے علی آپ کو اجازت ہے آپ میرے مرنے کے بعد ایک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، ایک رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن حسین کے پاس ضرور گزارنا، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا، جب یہ بڑے ہو جائیں پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن حسین نے اپنی ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے ابا اماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جاؤ شہزادوں نانا کے روضے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوری ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ بچوں نے کہا اماں جب ہم نے نانا جان کے روضے پر سلام کیا تو روضہ نور سے آواز آئی ہے شہزادوں جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا، جلدی سے جاؤ ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیسری نصیحت بیان کی، روتے ہوئے کہا یا علی اللہ نبی کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن اپنے بابا کے ساتھ جب آپ حوضہ کوثر پر کھڑی ہوں تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔